ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب آپ نے عمران خان صاحب کا نام لیا تو چیف جسٹس صاحب برہم دکھائی دی اور آپ کو کہا کہ آپ نام لیے بغیر بھی بات کر سکتے ہیں. وہ کیا واقعہ تھا اور عمران خان کا نام لینے سے کیوں منع کیا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آپ کو آج؟ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیوں کیا مجھے منع، کیونکہ عمران خان صاحب بائی نیم رسپونڈنٹ ہیں. پی ٹی آئی اس کی پارٹی نہیں ہے اس پٹیشن میں. اس پٹیشن میں عمران خان صاحب بائی نیم ہے، اسی لیے میں نے ریکویسٹ کی تھی عدالت کو کہ وہ چونکہ بائی نیم ہے اور وہ عدالت کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، عدالت سے کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت دی. اچھا، ایک اور قانونی نکتہ ہے وہ لے لیجیے گا بیرسٹر صاحب کہ قاضی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو پچھلا فیصلہ تھا جسٹس منیب نے جو لکھا تھا وہ ایک جج کی اکثریت سے فیصلہ آیا تھا، تو کیا پارلیمان کے اوپر ایک جج بھاری ہو جائے گا؟ تو کیا سپریم کورٹ سے اکثریتی فیصلہ چاہے وہ ایک جج سے ہو، دو جج سے ہو، تو کیا اس کو نہیں مانا جانا چاہیے اگر وہ پارلیمان کی مرضی کا نہ ہو؟ اور اگر اکثریتی فیصلہ ایک یا دو جج کی حیثیت سے نہیں مانا جانا تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلوں کا کیا فائدہ ہے؟ جی بالکل، آپ درست فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ چاہے ایک کی میجورٹی سے ہو یا دو کی میجورٹی سے ہو یا زیادہ میجورٹی سے ہو، وہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہی ہوتا ہے. اور اس کیس میں تو بڑا سمپل ایشو تھا کہ ایک پریزیڈنٹ نے ریفرنس بھیجی اور پریزیڈنٹ صاحب کی ریفرنس کے کچھ سوالات تھے، اس کے اوپر ایک عدالت نے اوپینین دے دی. دو ججز نے ایک طرف اوپینین دی، تین ججز نے ایک طرف اوپینین دی، تو تین ججز کا فیصلہ جو ہے وہ سمجھا جائے گا کہ وہی سپریم کورٹ کی اوپینین ہے اور وہ اوپینین کے مطابق پھر واپس بھیج دیا گیا. تو آج یہ بھی موقف بتایا عدالت کو کہ آپ یہ جو سپریم کورٹ آف بار ایسوسی ایشن کی پٹیشن کی بات کر رہے ہیں اس کا تو اس ریفرنس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جو اوپینین تھی جو پریزیڈنٹ کی تھی وہ ایک الگ پروسیڈنگز تھی اور سپریم کورٹ بار کی ریفرنس کی پروسیڈنگز الگ تھیں، تو آپ اس اوپینین کو اس ریویو کے ذریعے نہیں چھیڑ سکتے. لیکن بہرحال یہ ہم نے بتایا تو ہے بینچ کو باتیں، لیکن ہمارا پرنسپل موقف یہی ہے ابھی تک اور یہی رہے گا اور یہی انسٹرکشنز ہے کہ یہ بینچ جو ہے یہ اس کی چونکہ سماعت اس کی جو تشکیل ہے وہ درست نہیں ہے، تو یہ جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، جو ہیئرنگ ہو رہی ہے، یہ ایک ایسا بینچ کر رہا ہے جو کہ قانون اور آئین کے مطابق ویلڈ نہیں ہے. آپ اپیلیں کرنے جا رہے ہیں اپنی درخواستوں پر، اپیل وغیرہ کرنے جا رہے ہیں؟ جی ہم نے ریکویسٹ کی ہے دوبارہ سے کہ 18 جتنے ججز ہیں سپریم کورٹ کے بیٹھیں. ایک ایسا پریسیڈنٹ ہے، امید یہی ہے کہ باقی جو ججز ہیں وہ بیٹھیں گے اور بیٹھ کے اس کا معاملے کو سیٹل کریں گے. اس کا پریسیڈنٹ پہلے بھی ہے جہاں سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے ہیں میجورٹی پہ اور بیٹھ کے انہوں نے فیصلے کیے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کرے. سر کل آپ نے باقی ججز کو یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ وہ اپنی کورٹ لگا کر بیٹھے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں، میں نے تو آج سجیسٹ کیا ہے اوپن کورٹ میں نے کہا ہے کہ سارے بیٹھیں اور کم از کم وہ جو بینچ پہ بیٹھے تھے جج صاحبان انہوں نے اپریشیٹ کی ہے یہ بات کہ ہاں یہ ہمیں کرنا چاہیے اس معاملے کو سیٹل. اور انہوں نے بلکہ الٹا یہ سجیسٹ کیا ہے کہ آپ لوگ بھی پولیٹیشنز بھی سیاستدان بھی بیٹھیں اور آپس میں گفتگو کریں. لیکن اس وقت ایشو اتنا سیاستدانوں کا شاید نہیں ہے. اس وقت ایشو یہ ہے کہ ہم نے انسٹیٹیوشن سپریم کورٹ کی جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو سیو کرنا ہے. اپیل دائر کر رہے ہیں اپنی درخواستیں مسترد ہونے کا؟ جی بالکل، اپیل کا حق ہے ہمیں. ابھی جو بھی فیصلے آ رہے ہیں، آج صبح بھی فیصلے آئے ہیں، اس پہ بھی اپیل ہم داخل کریں گے. اور ہمارے پاس آرٹیکلز جو ہیں آئین کے، ان کے تحت بھی ہم ڈائریکٹ پٹیشنز بھی کریں گے، کیونکہ معاملہ ادھر ختم تو نہیں ہوگا. آج جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ان کی اب مرضی ہے، اندر بحث چل رہی ہے، لیکن ہم جو ہیں ہم اپنا جو ہمارا قانونی رستہ ہے وہ ہم ضرور اختیار کریں گے.